نماز تہجد پڑھتے وقت بہت سارے لوگ ایک غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی. یعنی وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تہجد کی نماز ادا کر لی، حقیقت میں اس ایک غلطی کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز تہجد پڑھنے کا صحیح طریقہ، نیت کیسے کریں گے، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، نماز تہجد میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، آج کی اس ویڈیو میں یہ تمام باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. ساتھ ہی ساتھ نماز تہجد پڑھتے وقت بہت سارے لوگ ایک غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی. یعنی وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تہجد کی نماز ادا کر لی، حقیقت میں اس ایک غلطی کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی. وہ غلطی کیا ہے وہ بھی میں آگے چل کر آپ لوگوں کو بتاؤں گا. سب سے پہلے تہجد کی نماز کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث پاک کا مفہوم سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرض روزوں کے بعد، یعنی رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے، نفل روزوں میں سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے. اور یہ جو رات کا آخری حصہ ہے اس وقت تہجد کی نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ کی رحمتیں آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہیں اور اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، رزق مانگنے والا، بیماریوں سے شفا مانگنے والا، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، میں اسے عطا کر دوں. تو تہجد کی نماز ہمیں ضرور ادا کرنی چاہیے، اور رات کے آخری حصے میں ادا کرنا یہ سب سے افضل ہے. تہجد کی نماز پڑھیں گے کیسے؟ بالکل آسان طریقہ، ٹھیک ہے نا. نیت کریں گے. نیت جو ہے وہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے. بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں نیت معلوم نہیں کہ نیت کیسے کرنی ہے. زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ مستحب ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت تہجد پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے. 2 رکعت کر کے آپ 2 پڑھنا چاہیں، 4، 6، 8 پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر وقت زیادہ ہے تو 8 رکعت پڑھ لیں، اگر کم ہے تو 6 پڑھ لیں، اس سے کم 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نیت کرنے کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے، اور جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں اسی طرح 2 رکعت پڑھیں گے. یعنی سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے. اسی طرح پھر دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو اس وقت جو ہے ہم سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت ملائیں گے، رکوع، سجود، قعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائم السلام پھر دیں گے. جس طرح 2 رکعت نفل ہم ادا کرتے اسی طرح 2 رکعت کر کے ہم تہجد کی نیت سے نفل ادا کریں گے، ٹھیک ہے نا. اب اس میں صورتیں کون سی پڑھی جاتی ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. تہجد کی نماز میں آپ جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں، جتنا آپ کو یاد ہے آپ تلاوت کر لیں. سورہ اخلاص ہی آپ کو یاد ہے تو آپ تب بھی تہجد کی نماز میں صرف سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، بہت ہی اہم مسئلہ. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم رات کو 12 بجے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، 12 بجے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، تہجد کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب آپ نے عشاء کے فرض ادا کر لیے، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سو گئے، اب جب آپ اٹھے ہیں آپ کے لیے تہجد کا وقت ہے. چاہے آپ 11 بجے اٹھ کے 12 بجے اٹھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں. رہے گا کب تک؟ طلوع فجر تک، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک تہجد کی نماز کا وقت رہے گا، ٹھیک ہے نا. عشاء کی نماز کا وقت بھی اور تہجد کا وقت بھی. لیکن اس میں افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، یعنی سحری کا جو وقت ہوتا ہے جس میں ہم رمضان میں جس طرح سحری کے وقت اٹھتے ہیں، یہ جو رات کا آخری حصہ ہے نا، یہ سب سے افضل وقت ہے. اس وقت تہجد کی نماز پڑھنا یہ افضل ہے. اب ایک ایسی غلطی جو کہ لوگ کرتے ہیں انجانے میں، انہیں معلوم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی، جس طرح کہ میں نے شروع میں بتایا تھا. وہ غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تہجد کی نماز اس وقت ادا کرتے ہیں جب تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے. یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت اس وقت تک رہے گا جب تک آذان نہ ہو، جب تک فجر کی آذان نہ ہو اس سے پہلے آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، حالانکہ بالکل غلط ہے. فجر کی آذان یہ ہوتی ہے طلوع فجر کے بعد، یعنی فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد فجر کی آذان کہی جاتی ہے. اور بعض جگہ یعنی ہمارے پاکستان میں بعض مساجد میں آدھا گھنٹہ
45 منٹ بھی لیٹ ہوتی ہیں اذانیں۔ اب اگر کوئی شخص 45 منٹ لیٹ اذان ہو رہی ہے اور اس نے 20 منٹ پہلے اس اذان سے تہجد کی نماز ادا کر لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کا وقت ختم ہو گیا ہو۔ تہجد کی نماز کا وقت تھا طلوع فجر تک، طلوع فجر سے پہلے تک، طلوع فجر ہو گئی، اب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اب وہ تہجد پڑھے گا تو اس کی تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ نماز کی شرائط میں سے ہے جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا۔ اگر آپ ایک نماز اس وقت ادا کر رہے ہیں جب اس کا وقت ہی ختم ہو چکا ہے تو وہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نماز کا پابند بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔